اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتى الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے انشاءاللہ آئندہ سال میں اس مقام کی محرم پڑھوں گا، لیکن ٹائم تھوڑی تبدیلی ہے، 5:30 بڑے پڑھوں گا، 5:30 تو 6:30 انشاءاللہ۔ میرے محترم سامعین، سب بڑا اچھا سماعت فرمایا پورا عشرہ سورہ مبارکہ دہر دیاں پہلیاں 3 آیتاں نال ساری گفتگو جاری رہی۔ میں کوئی 2-3 منٹ تواڈے لواں گا پچھلیاں مجلساں نوں دہراؤن واسطے، تاکہ اج اپنے مضمون نوں اسی کلوز کر سکیں، اپنے موضوع نوں کلوز کر سکیں۔ خالق فرماندے نے حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب کہیں اس کا ذکر تک نہیں تھا۔ پھر خالق کائنات فرماندے نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو آزمانے کے لیے اس کو دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا۔ الحمدللہ تمام نوجوانوں ترجمہ بھی یاد ہو چکا ہے یقیناً۔ سورہ انسان بھی انہوں کیا جاندہ ہے اور سورہ دہر بھی کیا جاندہ ہے۔ 29ویں پارے بچی پہلی 3 آیتاں، تیسری آیت اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ انسان کے سامنے رکھ دیا ہے، اب وہ شکر کر کے شاکر بنے یا کفر بن کر کے کافر بنے۔ شاکر بنتا ہے یا کافر بنتا ہے، یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں قبلہ کوشش کی تھی پہلیاں 6 مجلساں میں ہادی دے اوصاف بیان کی تھی کہ ہادی وچ کیسیاں صفتاں ہونیاں چاہیے۔ پھر میں کوشش کی تھی کہ اس تو بعد دسیا جائے کہ اگر ہادی وچ کچھ کوالٹیز دا ہونا ضروری ہے تو پھر ہدایت لین والے وچ بھی کچھ کوالٹیز دا ہونا ضروری ہے، وہ بھی میں عرض کی تھی۔ اس تو بعد میں عرض کی تھی کچھ ایسے بدنصیب انسان نے جنہوں اللہ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا، اور کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چاہ گئی کہ جو اللہ کی نشانیوں کے منکر ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ میرے محترم سامعین، آج میں اس مضمون کلوز کر رہا ہوں، اپنے موضوع سمیٹ رہا ہوں، لیکن وہ واسطے میری ساری گفتگو اگر جڑے روزانہ دوست آتے سن انہوں نے ذہن چ محفوظ ہوئے، وہ تو فائدہ اٹھا کے اج میں کلوز کرنا چاہتا۔ خالق کائنات نے انسان دی ہدایت دا انتظام اس وقت تو کر دیتا جب شیطان نے چیلنج کیتا کہ میں تیرے بندیاں نوں گمراہ کراں گا۔ خالق نے فرمایا میں تیرا چیلنج قبول کر کے تینوں مہلت دے رہا کہ اگر میں طاقت رکھ کے مہلت نہ دیاں تو پھر میں علی ثابت نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے، اور علی ہوتا ہی وہ ہے جو طاقت کے رکھتے ہوئے دشمن کو مہلت دیتے۔ حضرت الہی نے فرمایا میں تینوں مہلت دینا، لیکن اگے میں عادل بھی ہوں، علی بھی ہوں، عادل بھی ہوں، عظیم بھی ہوں، عادل بھی ہوں۔ میں تجھے مہلت دے رہا ہوں علی بن کے، اور ہادی کو بنا رہا ہوں عادل بن کے۔ اگر میں تینوں کھلا چھڑاں گا تو پھر میں ہادی نوں تو بھیجاں گا۔ اس طرح سمجھو جی میں وہ گلے دا پٹا توڑا کے نسیا ہوئے تو گلے چ پٹا وڑ کے چھڑ دیتا ہوئے۔ میں انہوں پنجابی سمجھا دینا بچیاں نوں، جی میں ایک کتے نوں کھلا چھڑ دیتا جائے تو وہ کٹدا بھی ہوئے، تے کھلا چھڑ کے چیلنج کرنے والا چیلنج کرے کہ جا جنوں دل کر دے کٹ لے، لیکن میں ہر موقع تے ایک بھیجاں گا جڑا دسے گا دھیان رکھیا جے ایک کھلا جے۔ انہوں ہادی آندے نے کہ میرا کوئی نہ کوئی ہادی ہر مقام تے دسے گا کہ کتا کھلا جے، ذرا دا دھیان رکھا جے۔ جڑا بندہ آندا میں قرآن نہیں پڑھیا، جڑا بندہ آندا میں حدیث نہیں پڑھیا، جڑا بندہ آندا میں کدی جمعہ نہیں پڑھیا، ایک میں دس دیاں بچنا کسے نہیں جے۔ جڑے ویلے کوئی بندہ ان پڑھ تو ان پڑھ، جڑا الف تو بے نہیں جاندا، جنہیں یسرال قرآن بھی نہیں پڑھیا، جس بندے حدیث نہیں ویکھی، وہ بالکل ہی بندہ دین تو بڑا دور ہوئے مسلمان۔ جدوں برائی کرن لگدا ہے نا،
وہ ایتھے ایک گھنٹی کھڑکدی ہے کہ مرضی تیری ہے کام ٹھیک نہیں، وہ ایتھے ایک ضمیر دی گھنٹی ہے وہ کھڑک جاندی ہے کہ ویکھ لے، کیونکہ مسلمان جدوں کرے گا نا تھوڑا ڈر کے کرے گا، مسلمان جدوں کرے گا کچھ نہ کچھ کرے گا، جو بھی کرے گا شیطان دے کہن تے، لیکن ڈر کے کرے گا۔ وہ جڑا اندر دا تیرا ڈر ہے نا تے جڑی گھنٹی وجدی ہے اسی کا نام ہدایت ہے۔ اللہ نے انتظام کر کے رکھا ہے الحمدللہ، اور وہ پیچھے کوئی ہادی موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، آج میں اس مضمون نو اس اپنے موضوع نو کلوز کرن لگا، اور ایک ہی میرا اج دا پیغام ہے پورے محرم دا، وہ وصول کر کے جانا، وہی میری ساری جان ہوئے گی انہاں 9 دن دی 10 دن دیاں تقریراں دی جڑی میں آج جناب دے سامنے بیان کر دین لگا۔ جو کچھ میرے کو ہے میں تواڈے سامنے رکھ دینا، جو کچھ میرے کو ہے نا جی میں تواڈے سامنے رکھ دین لگا کہ میں یکم تو لے کے نوجوان ہون تک آکھنا کی چاہنا۔ جس اللہ نے سانو ازل تو لے کے خاتم الانبیاء تک، نبی پاک تک، اچھا جتھوں نبوت شروع ہوئی ہے تو جتھے نبوت مکی ہے، شروع ہوئی ہے آدم علیہ السلام، مکیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں انسانیت ایک سوال کرنا، جڑے اللہ نے پہلے نبی تو لے کے آخری نبی تک کسے موقع تے سانو آوارہ نہیں چھڑیا، جدو نبوت ہی ختم کر گئے گا، جدو رسالت ہی ختم کر دے گا تو تہاڈا خیال ہے پھر بندیاں نو آوارہ چھڑ دے گا؟ بہت شکریہ، تساں بہت توجہ فرمائی۔ نبوت حضور تے ختم ہو گئی، رسالت حضور تے ختم ہو گئی، نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، میرے رسول تو بعد کوئی رسول نہیں، میں پہنا میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے رسول تو بعد کوئی رسول نہیں، اور سانو ختم نبوت سمجھان دی لوڑ نہیں، ہمارا اعلان ولایت ہی ختم نبوت کا ثبوت، ہمارا اعلان ولایت ہی ختم نبوت کا ثبوت ہے۔ اے میری قوم دے بچے بیٹھے نے سب تو چھوٹا اٹھا، اے جڑا سب تو چھوٹا ہے نا اینو اٹھا تے اٹھا کے پوچھ علی کون ہے، یہ آکھے گا مشکل کشا ہے، این پوچھ علی کون ہے، یہ آکھے گا حاجت روا ہے، علی کون ہے، علی ساڑھے مولا نے، علی ساڑھے مشکل کشا نے، علی ساڑھے حاجت روا نے، چوتھا نمبر ہے کہ پہلا، وہ آکھے گا پہلا۔ اچھا علی معصوم نے کوئی شک نہیں، علی کمال نے کوئی شک نہیں، نبی تو بعد علی جیسا کوئی ہے آکھے گا نہیں۔ یہ حضرت علی نو سب کچھ مننے گا، اس نکے جے نو منوا کھا والا ہے منتا ہے کہ علی نبی بھی ہے، کیا بات ہے تھوڑی نہ مننے گا، میری قوم دا بچہ بھی مننے گا کہ علی جب جو کچھ بھی ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ کے بعد کہا ہے کہ اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ علی نبی نہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے بچوں کو نصاب میں پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے مجلسوں میں پکے کر دیے ہیں کہ جب نبی کے بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات ہمیں جزا دے، بہت شکریہ کہ یہ مطلب ہے ختم نبوت، ختم نبوت تے ساڈا ایمان محکم، ختم الرسل تے ساڈا ایمان محکم۔ حضرات آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، خدا را ہماری بات کو سمجھو، نبی پہ نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی، رسول پہ رسالت ختم ہوئی ہے، ہادی نبی کے بعد بھی ہیں۔ او دے واسطے میں قرآن دی آیت پڑھنا چاہتا، جڑی مشہور ہے پہلا وہ پڑھنا، جڑی مشہور نہیں پھر وہ بھی پڑھنا۔ مشہور ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پیغمبر آئے ہیں لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ میرا رسول لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، میرا رسول لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، میں اسا یاد کرو پچھلیاں جڑیاں میں پڑھیاں، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پہلے تو گمراہ تھے نا، پہلے تو لوگ گمراہ تھے نا، پہلے تو لوگوں کو ہدایت تھی نہیں، ہدایت تو آئی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، میرا نبی ہدایت دینے آئے۔ ان تیسری آیت جڑی مشہور نہیں ہوئی وہ میں پڑھ، یہ مشہور ہے ان میں پڑھ لگا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہر نبی نے یہ کیا ہے، کتاب کی تعلیم دی ہے، حکمت کی تعلیم بھی دی ہے، تزکیہ نفس بھی کیا ہے، لوگوں کو ہدایت میں لائے ہیں، یہ تو سارے کرتے رہے، آپ کی ڈیوٹی ان کے علاوہ بھی ہے۔
آپ کی ڈیوٹی ان نبیوں کے علاوہ بھی ہے، اسی لیے آپ سلطان الانبیاء ہیں، اسی لیے آپ امام الانبیاء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے جو تیرے ساتھ ملاقات ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان کی ہدایت بھی تیرے ذمہ ہے جو آپ سے ملحق نہیں ہو سکے۔ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ، آج تو 100 سال بعد اتھے مجلس ہوئے گی پڑھنے والا یہ نہیں ہوئے گا، تسی تو خیر ہو گے 100 سال بعد، میرا خیال ذرا ڈیٹ بدا لئیے، بندے گھبرا گئے 5 کو 100 سال بعد تھی، مثال بدل لینے ہیں، 5 کو 100 سال بعد اتھے مجلس ہوئے گی اور یار جدوں اسے نہیں سا ادوں جو مجلس ہے سی، تو جدوں نہ ہوں گے پھر بھی مجلس ہوئے گی، کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ اللہ دا وعدہ ہے، اس خاندان نے او دا اوتھے کیتا ہے جتھے کرنے والا کوئی نہیں سی، او بھی اوتھے پہ کرواندا ہے جتھے لوگ ڈک دن۔ یہ قانون قدرت ہے، بندے نو کوئی پتہ نہیں ساڈے نال کی پیا ہوندا ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر 500 سال بعد دی مثال میں تاں دیتی ہے تاکہ تسی ذرا اطمینان نال جواب دے سکو۔ آج تو 500 سال بعد مجلس ہوئے گی، پڑھنے والا اور ہوئے گا، سننے والے بھی اور ہونے، ٹھیک؟ وہ جڑے 500 سال بعد اتھے بیٹھے ہوں گے نا، انہوں نے کیا جاندہ ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ، وہ ہوں گے ان کے آخر والے۔ سبحان اللہ، وہ ہوں گے ان کے آخر والے، ہم ہیں ان کے آخر والے۔ اور جو پہلے کرواتے تھے آج بیٹھے ہیں ان کے آخر والے، اور جو بعد میں آئیں گے وہ ہیں ہمارے آخر والے۔ ہم تے سمجھ آگئی ہے نا، وَآخِرِينَ مِنْهُمْ، میرے حبیب یہ صحابہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ تو گزر جائیں گے، جو ان کے بعد آئیں گے وہ ان کے آخر والے ہوں گے، قیامت تک وہ آتے رہے، تیری ہدایت جاری رہے۔ یہ مطلب ہے میرے نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ علماء کے دروازوں پہ جاؤں اور قرآن آگے کر کے کہوں تمہیں اس کا واسطہ بتاؤ تو صحیح، جو اللہ نے پیغمبر پر فرض کیا تھا کہ قیامت تک کی ہدایت کا انتظام کر کے آنا، وہ پیغمبر کر کے گئے ہیں یا نہیں؟ تسی تے راضی اس واسطے بیٹھے ہو کہ تمہیں یقین ہے کہ نبی کر کے گئے، خدا دی قسم کر کے گئے، نبی قیامت تک دی ہدایت دا انتظام کر کے گئے۔ تسی اس طرح کرو جی، میرا خیال ہے کہ سمجھان کا طریقہ نہیں لگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دا مطلب ہے کہ تمہیں اس آیت دا بھی پتہ ہے، یہ دے عمل دا بھی، تمہیں ترجمہ نہ ہوں تو تسا درود نہیں سی پڑھنا۔ یہ دا مطلب اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں علی النبی، اوپر نبی کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اور درود بھیج کے تم فارغ نہیں، جس پہ درود بھیجو سلموا تسلیما، اس کو تسلیم بھی کرنا ایسے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اچھا، اللہ درود پڑھ دے نبی تے علی النبی، آیت چاہیے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی علی النبی، درود اللہ پڑھتا ہے اوپر نبی کے اور ملائکہ پڑھتے ہیں اوپر نبی کے۔ ایمان والو تم بھی پڑھو اوپر نبی کے، لیکن جدو تسا پڑھے ہے تسا صرف نبی تے نہیں پڑھے، تسا آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے قرآن سے تے آکھیا علی النبی، میں پڑھنا نبی تے، ملائکہ پڑھتے ہیں نبی تے، یا تسی بھی پڑھو نبی تے، تسا انہاں کو کیوں نہیں پڑھیا اللہم صلی علی محمد؟ تواڈی کیا بات ہے، تسی شیعہ سنی بیٹھے ہو، کسی دیوبندی آدمی بندہ آکھے بھی ٹھیک ہے درود اللہم صلی علی محمد، تو آگے گا نہیں۔ کسی اور حدیث میں پوچھو اللہم صلی علی محمد ٹھیک ہے، وہ آگے گا نہیں۔ تو اس آگے درود کیوں ادھا درود ہے، درود پورا تو نہیں، پورا کہڑا اللہم صلی علی محمد ہے، بولو یارا جڑا نماز پڑھ دے وہی پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہ پڑھتے نبی تھے، ملائکہ پڑھتے نبی تھے، تسی بھی نبی تک پڑھو؟ نہیں نہیں نہیں، پورا کیا، پورا مکمل درود کی، اللہم صلی اللہ محمد۔ ہوں پتہ لگ گئی محمد مکمل بھی نہیں ہوتا جب تک آل صدقے مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری دنیا دا ایک جواب نہ آوے تو میں مجرم ہاں۔ کسے مذہب دے عالم نو پوچھو اللہم صلی اللہ محمد درود ٹھیک ہے، وہ آکھے گا نہیں ٹھیک کی ہے وہ آل محمد۔ پوری دنیا کے پاس ایک ہی جواب ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا نا کس پہ پڑھیں، رسول نے کہا تھا مجھ پر اور میری آل پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات مجھے اس قرآن کی عظمت کی قسم، صحابہ بھی انہی پہ پڑھتے تھے۔ یہ درود سب سے پہلے صحابہ نے پڑھا، اللہم صلی اللہ محمد۔ کس سے پوچھ کے پڑھا؟ مصطفیٰ سے، شکریہ قبلہ، محمد مصطفیٰ سرکار سے پوچھ کے پڑھا۔ اسی لیے حضور نے کہا تھا لوگو مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھا کرو۔ ایک صحابی کہنے لگا جی وہ دم کٹا درود کیوں ہے؟ فرمایا تو نے کدی دم کٹا جانور دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی کس کو کہتے ہیں دم کٹا؟ کہنے لگا جس کی دم نہ ہو۔ حضور نے فرمایا اس کا گوشت حرام ہوتا ہے یا حلال؟ کہنے لگا جی آپ نے بتایا ہے دم کا تو کوئی تعلق نہیں، گوشت تو اس کا حلال ہوتا ہے۔ فرماتے لیکن قربانی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، مولا شکر تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے رسول نے فرمایا ویسے تو گوشت کھایا جا سکتا ہے لیکن قربانی اس کی ہوتی ہے جو بے عیب ہو، قربانی اس کی ہوتی ہے جو بے عیب ہو۔ جس طرح دم کٹا جانور عیب دار ہوتا ہے، جس درود میں آل نہ آئے عیب دار ہوتا۔ بہت شکریہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ حضرات اب میں بتاؤں وہ ہدایت کا انتظام کیا تھا جو نبی نے اپنے بات کیا۔ اگر درود مصطفیٰ پہ رک جاتا تو ہدایت کا سلسلہ بھی محمد پہ رک جاتا۔ کتنے بندے میرے نال نے؟ درود پیغمبر پہ رک جاتا تو سمجھ آتی کہ ہدایت بھی پیغمبر پہ رک گئی۔ پیغمبر پہ نبوت رکی ہے، رسالت رکی ہے۔ وہ جو محمدن کے بعد آل ہی ہے نا وہی ہادی ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، وہی ہادی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا انتظام فرمایا۔ انفرادیت، اس ہدایت کی تحفظ کے لیے بڑی توجہ تو فرمائی۔ اس ہدایت کے تحفظ کے لیے اور اس کی اہمیت بڑھانے، میرا لفظ ضائع نہ کرنا، ہدایت والے نظام کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے پیغمبر نے حج ہی صرف ایک کیا۔ توجہ نہیں فرمائی بھائی، بہت شکریہ۔ میں کہہ رہا ہوں اس نظام ہدایت کی اہمیت بتانے کے لیے حضور نے زندگی میں قبلہ ایک حج کیا اور آخری بھی وہی تھا۔ جتنا بڑا اجتماع پیغمبر کی ظاہری زندگی میں اس حج پہ تھا، پیغمبر کے پاس زندگی میں اتنا اجتماع کبھی نہیں ہوا۔ کسی جنگ میں 1.25 لاکھ بندہ نہیں تھا۔ بولو بولو، بدر، احد، حنین، خیبر، بتاؤ تو صحیح نا۔ 1000 بندہ، 2000 بندہ، 1500 بندہ، صلح حدیبیہ پہ 1500 بندہ، کوئی کہتا 15000 بندہ۔ اچھا ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے لاکھوں کا اجتماع صرف حج پہ تھا، اور حج کے اندر بھی لاکھوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ وہ جڑا 8 ذی الحج نو تسی خطبہ سن دے ہو نا ٹی وی تے بیٹھ کے حج پڑھیا جا رہا ہے، میں تانوں پکی گل پہ دسنا سارے حاجی اودے چ نہیں ہوندے۔ تسی سمجھتے ہو سارے حاجی، کسی نے پوچھیا جو گیا سا خطبے کوئی نہ، اتنے وہی بندے ہوندے نے سعودیہ دے قرب و جوار دے، باقی بندے سارے عرفات چ پھیلے ہوندے نے۔ وہ جڑا 8 ذی الحج نو خطبہ ہوندا ہے، سارے کٹھے نہیں ہوندے، کوئی طواف چ ہوندا ہے، اگلا صحیح چ ہوندا ہے، اگلا رستے چ ہوندا ہے۔ عرفات جمع ہوندے نے تے کٹھے نہیں ہوندے، ٹولیاں دی شکل چ ہوندے۔ مزدلفہ بندے کٹھے نہیں ہوندے، کچھ آ گیا کچھ اگے نکل۔ مشرل میں کر کے آیا دھیان نال، تہاڈا کی خیال میں کھجل ہو گیا ہے؟
نا میں ایویں تو نہ منہ چک کے ٹر گیا تو منہ چک کے آ گیا، میں ہر گل پوچھ کے آیا، میں دھیان نال کر کے آیا جی کدھرے بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ اس واسطے اللہ نے فرمایا سی کہ جدو حج تو فارغ ہو جانا سارے کٹھے کر۔ واہ بھائی واہ، نظام ہدایت کو سمجھانے کے لیے کہ بلا اس میں بھاگ دوڑ کر کے بندے اکٹھے ہوئے کہ پیغمبر کا آخری بھی حج یہی ہے، پہلا بھی یہی ہے، کیونکہ پیغمبر کی تقریریں بتاتی تھیں کہ پیغمبر دنیا سے جانے والے ہیں۔ ہر خطبے میں نبی کہہ رہے تھے حج پہ جاتے ہوئے کہ مجھے بلاوا آ گیا ہے، مجھے بلاوا آ گیا ہے۔ لوگا قاصد پیج کیا کیا آؤ اے حج کر لو نبی نال، نبی اس دنیا تو رخصت ہونے والے نے۔ پہلا حج بھی وہی، آخری بھی وہی، اہمیت کے لیے 1.25 لاکھ تقریباً بندہ موجود تھا جب حج سے فارغ ہو کے نکلے۔ حج میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ کوئی کہتا میں تو طواف کر رہا تھا، کوئی کہتا میں تو سعی کر رہا تھا، کوئی کہتا میں تو مزدلفہ پہنچ گیا تھا، کوئی کہتا میں تو ادھر تھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ فرمائی اکٹھے کر، پیچھے والے آگے آئیں، آگے والے پیچھے آئیں، کھڑے رہو کوئی نہ جائے۔ اور حد یہ ہے کہ اس زمانے میں 2 گھنٹے نہیں روکا، 3 دن روکا۔ بتائیں ہمیں دنیا بتائے کہ 3 دن وہاں کیا ہوتا رہا؟ 3 دن وہاں تسی تھوڑا بول دے ہو، 3 دن وہاں مروزی سوال ہے، مروزی جواب سن لو، نہ تفصیلی سوال ہے نہ تفصیلی جواب، مروزی سوال کی ہے۔ 3 دن غدیر میں کیا ہوتا رہا؟ حضرات ہدایت کا انتظام ہوتا۔ میں اپنا مضمون کلیئر کر رہا کہ ہدایت کا انتظام ہوتا رہا، اور پیغمبر نے دوران خطبہ یہ لفظ ارشاد فرمائے۔ ایک قرآن دی آیت ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے، نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے، اولا بالتصرف ہے۔ یہ ہماری جان ہے نا جی، اگر ہم مومن ہیں تو یہ جان ہماری نہیں، یہ نبی کی۔ میں سیدھا ترجمہ کر دیتا کہ بلا النبی اولا بالمومنین من انفسہم دا، کہ نبی تمہارے نفسوں تمہاری جانوں پر اولا ہے، اولا بالتصرف ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے، وہ جہاں چاہے اس جسم کو لے جائے، نبی ہے وہ ہماری آئے مومن تو اسی کو کہتے ہیں جس کی جان نبی کے حوالے ہو۔ اسی لیے خود کشی کرنے والے کو اللہ جہنم میں پھینکتا ہے جب یہ جان تیری ہے ہی نہیں ہے، تو اسے مارنے کا کیا لگتا ہے؟ تو نے جان ہی ختم کر دی۔ خبردار، نہ ڈوب کے مرنا، نہ گاڑی تک نیچے آنا، نہ خودکشی کرنا، نہ فائر خود کو مارنا، اس لیے کہ یہ جان تیری نہیں۔ اگر تو اپنی جان خود لے گا نا، خود، تو مجرم بن جائے گا، خود لے تو بھی مجرم، کیونکہ تیری نہیں۔ اور نبی کہیں کہے کہ یہاں جان دے دے، وہاں سے چلا جائے پھر مجرم۔ بھائی اپنی جان خود لے لے پھر مجرم، اور اگر پیغمبر کہہ دے کہ یہاں جان دے دو اور جو بچا کے چلا جائے پھر مجرم۔ کیوں؟ جب تیری ہے ہی نہیں، لے کے کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو رسول کی جان ہے۔ غدیر میں نبی نے پوچھا لوگوں بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر اولا ہوں یا نہیں؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایتھے بیٹھے سن، یعنی اس طرح سمجھو کہ جی میں ایتھے میں کھڑا سامنے تو گل کر رہا، حضرت علی ایتھے بیٹھے سن، ویسے ممبر اچھا سی تو بیٹھے سن۔ ایک عالم دین نے اتنی خوبصورت گل لکھی ہے، تسی حیران ہو گے۔ میں محققین نو پڑھتا رہنا، میں مضمون کوڑوں نہیں کدی بنائے، نہ میں کدی خیالات پڑھے، میرا خیال ہے جڑا خیال میرا ہوئے میں دس نہ کہ میرا یہ خیال ہے تو نال آکھ چھڑنا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو حقیقت دساؤں، فرماتے نے علی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پوچھ رہے تھے کیا میں تمہاری جانوں پر اولا ہوں یا نہیں؟ وہ فرماتے نے بات تو لوگ نبی کی سن رہے تھے لیکن دیکھ علی کی طرف، بات تو لوگ پیغمبر کی سن رہے تھے مگر دیکھ علی کی طرف رہے تھے۔ اور پھر آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی لکھی نے، فرماتے ہیں آپس میں لوگ اس طرح کی باتیں کانوں میں کرتے تھے کہ ہو نہ ہو، دھیان اے لفظ سن لے، جو ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق۔ کیا بات ہو ہے صدقہ جامن،
ہو نہ ہو صدقے جہاں ہو نہ ہو بات کوئی اسی کی متعلق ہے، وہی ہوا جو لوگوں کی سوچ تھی۔ ہن تسا میرے لو ویکھنا ہے ایک لمحے دا لفظ ہے، یہ وچ بڑا لطف ہے، دھیان نال تسا سننا ہے، انشاءاللہ ایمان تہاڈا ایک واری اچھالا کھائے گا، ایک واری ایمان نو جم پائے گا، بندیاں نو نہیں، ایمان نو۔ ایتھے بیٹھے سن، فرماندے نے بولو الستو، بولو کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں یا نہیں؟ پورے مجمع کی آواز آئی، قالوا بلا، پورے مجمع نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہاں۔ سارا مجمع بولے گا تو میں میوں گل دسنی، قالوا سب بولے بلا 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 یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے جانوں کے ہم سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ فوراً نبی نے فرمایا قم یا علی، اٹھ یا علی۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات، قم یا علی، اٹھ علی اٹھ۔ آندھن علی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ او تساں گل سنی، اے ویکھی ہے نیٹ تے ویکھیا، اے یار تو نیٹ تے تصویر ویکھی، دو ہاتھ کسی مصور نے اپنا تصور پیش کیتا ہے، اور یار کسی مصور نے تصویر بنائیے اپنے خیال دے مطابق کہ اے نبی دات سی، اے وچ علی دات سی، تو بخایا ہے تو نال من کن تو مولا لکھیا ہے۔ اچھا تصور ہے، اللہ پاک انہوں جزا دے، اللہ پاک انہوں جزا دے۔ لیکن جہاں علماء نے تصور دسے ہے وہ تسا میرے لو ویکھنا ہے تو پھر پتہ لگنا ہے کہ نبی و ذمہ داری کیویں نبھائی ہے جڑی اللہ فرمایا کہ میرے اپنے تو بعد ہدایت دا انتظام کر کے آئیں، وہ سننا۔ فرماندے نے حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جدو نبی آکھے قوم یا علی اٹھئے، علی اٹھ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ تو ہاں جو اگے قبول کیتا ہے انج تو ہم ویکھ کے قبول کرنا ہے۔ ہوا کیا میرے لو صرف تو ہم ویکھنا ہے، کیونکہ وہ گل صرف لکھی ہے تو میں بیان کر سکنا، اگلی گل بات چاہے گی۔ ایتھے نبی کھڑے سن، ایتھے علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اینج نہیں نہ کیتا، نبی پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں ادھر صدقہ جانا، سر اٹھاؤ میرے۔ جب نبی پیچھے ہٹے علی آگے آ کے کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ نہیں نے اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایسے، دونوں ہاتھ پکڑے اور ایسے اٹھائے۔ اگر میں کسی چھوٹے بچے دے ہاتھ پڑ کے اٹھاواں تو میرے بھی نظر آنے نے، وہ دے بھی میں بھی نظر آنا تے اونے بھی، ہوں ایک جیسے دو کھڑے ہو جان۔ علامہ علی نقی النقوی لکھنوی اتنے بڑے عالم دا حوالہ دے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس انداز سے نبی نے ایسے علی کو کھڑا کیا کہ اب لوگوں کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے۔ صدقہ جامع، اب لوگوں کو صرف پہلے علی نظر آ رہے تھے، علی کے بازو آگے نبی کے پیچھے، علی کا سینہ آگے نبی کا سینہ پیچھے، حضور کے قدم پیچھے علی کے قدم آگے۔ جب ایسے کھڑا کیا نا تو علی نظر آ رہے۔ علامہ علی نقی النقوی قبر چملما فرماتے ہیں منہ سے من کن تو مولا تو بعد میں کہا، نبی پہلے ہی ایسی بات کر کے اور ایسا ماحول پریکٹیکلی بنا کے لوگوں کو بتا رہے تھے جب میں چھپ جاؤں نا یہی ہادی ہے۔ صدقہ جامع دیکھ لو، صدقہ جامع جب میں کبھی چھپ جاؤں تو بس یہی تمہارا ہادی ہے۔ اور ساتھ فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ طارق جمیل صاحب شکریہ، لوگوں نے تو مولا کا ترجمہ ہی دوست کر دیا تھا، وہ فرماتے ہیں قبر میں بھی جانا ہے حیا کرو، یہاں دوست مانا نہیں حاکم مانا ہے۔ جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے، جس کا میں وارث ہوں اس کا علی وارث، جس کا خیر مہربانی کے بنا۔ اور حضور نے ایک دوسری حدیث بھی فرمائی
کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، وعطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین، دو ہیں، دو ہیں، دو. ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے. نبی دو چھوڑ کے گئے ہیں. کیوں؟ اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. ادا مطلب ہے گمراہی سے جو بچتا ہے وہی ہدایت پاتا. بھائی تواڈے موضوع سنن تو صدقے ہیں، تساں کمال سنے ہیں یار، مہربانی. گمراہی سے نبی بچا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں. کیا؟ دو چھوڑ رہا ہوں. اگر تم نے گمراہی سے بچنا ہے اور ہدایت میں رہنا ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. نبی دو چھوڑ کے گئے ہیں، نبی دو چھوڑ کے گئے. مہربانی کرنا ہن کچھ آپ بھی کرنا ہے. ڈاکٹر دو گولیاں دسے تے دو ہی کھائی دیاں. کئی بندے کسے نو ویکھ کے آندے نے گولیاں کنیاں پہ کھانا، روٹی تے کھا لے. وہ آندا نہار منہ دسیا سانے، اٹھ دیاں سار پانی پینا کروڑی کر کے تے دو کھانیاں. وہ کولوں کی آندا؟ وہ آندا اللہ دیا بندیا ایڈیاں گرم گولیاں پہ کھانا مرنا ہی. وہ آندا ڈاکٹر آ کے سو، ہو سکتا ڈاکٹر نو کہدا پتہ. میرا خیال ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے. یہو جہ بندے ہر محلے چ ہوندے نے، بلکہ ہر گھر ہوندا ایک ادھا جہاں آندا ڈاکٹر نو کہدا پتہ گرم گولیاں نے کھا کے مرنا ہی، اور انہاں کو دہی کھا لے پھر کھائیں. وہ آندا چھڈ پرا، وہ آندا سی ایک ہی کافی ہے. بندے سنتے نہیں پہ مینوں، وہ ایک گولی کافی ہے. یہ جڑا ڈاکٹر دو دسے تے ایک کھائے، وہ اگر صحت مند نہ ہوئے تو ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے؟ کیوں؟ انہیں گل ہی نہیں منی. گل نہیں نہ منی، ہاں مرے گا انشاءاللہ، مرے گا مرے گا. ڈاکٹر دو گولیاں بتائے اور جو اس میں سے آکے ایک ہی کافی ہے وہ جسمانی موت مرے گا. محمد دو چھوڑ کے جائے اور کوئی کہے ایک ہی کافی ہے، روحانی موت مرے گا. ہاں مولا تانوں جزا دے دے. مرضی سے پلس مائنس نہ کر. دین میں مرضی سے مائنس پلس نہ کر. پڑھے لی خیر ہوئے نوجوان، میں راضی یہاں کمال کیتا جی. مرضی نال پلس کرنا ہے، مرضی نال بچوں مائنس کرنا ہے، ایک ہی کرنا ہے. نبی دو چھوڑ کے گئے. کئیاں نے اہل بیت نو مائنس کرنے واسطے ایک اور بھی حدیث لے آندی. وہ فرماندے نبی تے آکھیا سی انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی. اگر تو قرآن تو وہی ہے نا، قرآن تو وہی ہے نا، ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے نا، باریکی نہ سننا، چنگی ہوشیار چنگا ہوشیاری نہ سننا. اگر تو اہل بیت کو مائنس کر کے وہاں نبی کی سنت رکھنا چاہتا ہے تو اہل بیت کو نکالے گا تو تجھے سنت رسول کہاں سے ملے گا؟ بھائی بہت شکریہ. اچھا تو سمجھتا ہے کہ اہل بیت کو مائنس کر کے میں سنت رسول کہاں سے لے گا؟ کوئی جگہ نہیں اہل بیت کے علاوہ جہاں سے تجھے سنت رسول ملے. ہاں بندے چپ ہوئے نا کسے گل تو، بندیاں نو تسلی ادو ہونی ہے جدو میں دلیل دینی. کہیں سے سنت رسول تجھے نہیں ملے گی سوائے عطرت کے دروازے کے، سوائے اہل بیت کے دروازے. جو دلیل مضبوط ہوئے تو پھر اگوں پڑھاں گا. ہاں تمہارے سامنے کھلوتا ہوں، دلیل مضبوط دینے لگا. سنت کیا ہے؟ نبی کا کردار، نبی جو کرے وہی سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ الحج. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. بھول گئی گل تے میرا قصور نہیں، بندہ ہی بھولے ہے. 14واں پارہ آیت نمبر 72. بڑا بہادر ہے بندہ جڑا آجے بھی ہلیا نہیں. کنواں پارہ؟ 14واں آیت نمبر
72 بھولن والی گل ہے۔ اللہ فرمایا حضرت لوط دی قوم دے متعلق میرے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، وہ تو مستی میں سرگردان تھے، مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، لا عمرکا، مجھے تیری ساری عمر کی قسم۔ حضرات اللہ عیب داروں کی قسمیں نہیں کھاتا، اللہ جب قسم اٹھاتا ہے بے عیب کی کھاتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی کی ساری زندگی بے عیب ہے نا، ساری۔ یہ تہاڈی کنی زندگی ہے جی میں 18 سال دا، کدوں شروع ہوئی سی جی؟ جدن ماں دی گود چاہیا ادن۔ اچھا تہاڈی 72 سال، تہاڈی کتھوں کر کے شروع ہوئی سی جی؟ ماں دی گود تو 72 سال ہو گئے۔ یہ دا مطلب ہے زندگی کا آغاز ہوتا ہے ماں کی گود سے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے محمد تیری ساری زندگی کی قسم، یہ مطلب ہے میرے نبی کی بچپن کی زندگی بھی بے عیب، جوانی کی زندگی بھی بے عیب، بڑھاپے کی زندگی بھی بے عیب۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے میں نو دس، کیا نبی کا بچپن ان بچوں کے لیے نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ جوانوں کے لیے جوانی نمونہ ہے یا نہیں؟ بوڑھوں کے لیے نبی کا بڑھاپا نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے نبی بچپن میں ہو تو بھی جو کرے سنت بچوں کے لیے، اور نبی جوانی میں ہو تو جو کرے تو سانکھنا سنت جوانوں کے لیے۔ نبی بڑھاپے میں آ جائے جو کرے سنت بڑھاپے۔ اس کا مطلب ہے نبی کی سنت کو 40 سال کے بعد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کا بچپن بھی سنت، نبی کی جوانی بھی سنت، نبی کا بڑھاپا بھی سنت۔ اگر تو اہل بیت کو مائنس کر کے کہتا ہے کہ محمد قرآن کے ساتھ سنت چھوڑ گئے تھے تو تجھے پھر انہی کے دروازوں پہ آنا پڑے گا جن کا بچپن بھی محمد جیسا تھا، جن کی جوانی بھی رسول جیسی تھی، جن کا بڑھاپا بھی نبی جیسا۔ بتا وہ کون ہے، بتا وہ کون ہے؟ وہ کل بھی عطرت تھی، وہ آج بھی عطرت ہے۔ وہ اللہ کے بندے، وہ جس کے 40 42 38 36 سال کے بعد جسے نبی سمجھائے کہ بزرگوں سود حرام ہوتا ہے، کمال ہے۔ اس کی ساری زندگی جب بے عیب ہی نہیں تو سنت کیسے دے گا؟ نبی کی سنت بھی اسی سے وصول کرو جس کا بچپن بھی بے عیب ہو، جس کی جوانی بھی بے عیب ہو، بڑھاپا بھی بے عیب ہو۔ وہ کل بھی آل رسول تھے، وہ آج بھی آل رسول ہیں۔ آج زمانے کے کافر ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ کون سا اسلام ہم قبول کریں۔ تم کربلا میں پہنچو تو ادھر بھی تم ہی ہوتے ہو اور ادھر بھی تم ہی ہوتے ہو، ادھر بھی اذان ہوتی ہے، ادھر بھی اذان ہوتی ہے۔ ادھر اگر علی کا پوتا اذان دیتا ہے تو دوسری طرف بھی تو کسی کا پوتا دیتا ہے۔ ہاں ادھر نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر بھی روزہ دار ہیں، ادھر بھی روزہ دار ہیں۔ شاید میں اہم گل کر رہا ہوں، شاید میں بہت شکریہ کہ اہم گل کر رہے ہیں۔ آج کا غیر مسلم ہمیں پوچھتا ہے کہ کربلا میں نمازی نمازیوں سے لڑے، روزہ دار روزہ داروں سے لڑے، حاجی حاجیوں سے لڑے کی تو آگ سکنا نہیں؟ تو مسلمان نہیں آگ سکتا، کیونکہ ادھر نماز ہوئی، ادھر بھی اذان ہوئی، ادھر بھی روزہ دار تھے، تہجد گزار تھے، جمعہ پڑھنا چاہتے تھے اسی لیے جلدی میں تھے، ادھر حسین تھے، ساتھی تھے، روزہ دار ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ کیا جواب ہے تیرے پاس غیر مسلم کے لیے؟ پہلے غیر مسلم کو جواب دے، پھر آپس میں مناظرہ کر۔ اسی ایتھے اکٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ جنرل گل کرنے واسطے، اسی مسلک کی گفتگو نہیں کر رہے۔ میں نے نامہ دینے میں مسلک دی ایک گفتگو دی گل نہیں کی تھی، میں قرآن پڑھیا، میں اصول پیش کیتے۔
اور آج بھی میں مسلک تو ہٹ کے گل کر رہے ہیں، کسی کا جواب نہیں تو ہم سے لے جائے، میں غیر مسلم کا منہ بند کر رہا ہوں۔ نمازی نمازی سے لڑا، روزہ دار روزہ دار سے لڑا۔ میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ نبی دو چھوڑ کے گئے تھے ہدایت کے لیے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ وہ جو تجھے یزید کے پاس اسلام نظر آتا ہے نا، وہ مائنس اہل بیت ہے۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات، بہت شکریہ۔ جو یزید کے پاس تجھے اسلام نظر آتا ہے وہ مائنس اہل بیت اسلام ہے، اور جو حسین کی طرف نظر آتا ہے وہ پلس اہل بیت ہے۔ پلس اہل بیت دین اور ہے، مائنس اہل بیت اسلام اور ہے۔ اور اب سنو کہ ہوا کیا۔ اور صبح کو نکلا، اس پارٹی سے نکلا جہاں سے اہل بیت مائنس تھے۔ اور کی جتنی نمازیں تھیں وہ مائنس اہل بیت والے مذہب کی تھیں، جتنے روزے تھے وہ مائنس اہل بیت والے روزے تھے، جتنے حج تھے، تلاوت تھی، شکریہ قبلہ بہت شکریہ، تلاوت تھی، تہجد گزاری تھی، وہ مائنس اہل بیت تھی۔ صبح کو اٹھ کے، کل جو صبح ہو رہی ہے اس کی کرن یہ پیغام دے گی۔ حر نے زمین پہ لکیر کھینچی، شامی سپاہی نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جنت اور دوزخ کی تقسیم کر رہا ہوں۔ کہنے لگا تیرے جیسے نمازی کو کیسے شک پڑا کہ تو جہنم میں ہے یا جنت میں؟ تو نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اور تجھے کیسے شک پڑا؟ وہ کہنے لگا جو اسلام میرے پاس ہے نا اس میں اہل بیت مائنس ہے۔ ہائے ہائے، میں ادھر جا رہا ہوں جہاں پلس اہل بیت ہے۔ میرے عزیزو، حضرت حر کا کل کا فیصلہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کدی کسے مل پایا تو شاید پوے، وگرنہ میں تے پورا زور دے رہا ہوں۔ حضرت حر نے یزید کو چھوڑا، شبیر کی طرف آیا اور بتایا وہاں اہل بیت مائنس تھے، میں یزیدی تھا، اب اہل بیت پلس ہے، میں حسینی ہوں۔ پوری کائنات کو حر نے پیغام دیا، جس اسلام سے اہل بیت مائنس ہو جائیں پیچھے صرف یزیدیت رہ جاتی۔ قبلہ بہت شکریہ، راضی رہنا۔ میں اپنا موضوع نبھان دی پوری کوشش کی تھی کہ میں اس ہدایت دے موضوع میں اتھوں تک لے آواں۔ میں الحمدللہ شاید دی مکھی تے پہاڑ تو گل شروع کی تھی تے کربلا تک میں آیا، شاید کسی نو موضوع پسند آیا ہوئے۔ میرے عزیزو، اہل سنت دوستو، اہل سنت رہو، تمہیں مبارک۔ اہل حدیث دوستو، اہل حدیث رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیوبندی دوستو، دیوبندی رہو، خدا کی قسم کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک منت کر رہا ہوں اور مشورہ مفت دے رہا ہوں، جس مذہب میں بھی رہو اہل بیت کو مائنس نہ کرنا۔ ہائے ہائے، اہل بیت کو مائنس نہ کرنا۔ اہل بیت کو مائنس کرو گے پیچھے نماز بھی یزیدیت ہو جائے گی، روزہ بھی یزیدیت ہو جائے گا، حج بھی یزیدیت ہو جائے گا۔ یاد رکھو اہل بیت اور قرآن کو نبی اکٹھا چھوڑ کے گئے تھے۔ اب یزید کیا چاہتا تھا؟ اہل بیت الگ کر دوں، بولو بولو بولو، قرآن الگ کر دوں۔ اہل بیت کی مخالفت میں اس نے علماء سو کو ساتھ ملا لیا۔ گنے چنے قرآن تھے کوفے میں، بصرے میں، مکہ میں، مدینہ میں، کوفے میں، پوری مملکت اسلامیہ جہاں جہاں تک مسلمان تھے یزید کی حکومت تھی۔ وہ چاہتا تو گنے چنے قرآن اٹھا کے ختم بھی کر دیتا۔ علماء سو تو پہلے ساتھ تھے، پورے دین کا بیڑا غرق کر دیتا۔ اب پتہ چلا حسین نے نہ کیوں کی تھی۔ یہ کروڑ بندے سے ووٹ لے کے بھی مطمئن نہیں، کیونکہ یزید جانتا تھا یہ کروڑ آوارہ گرد ہے، حسین وارث اسلام ہے۔ یہ چاہتا تھا کہ مولویوں کو ساتھ لوں، علماء سو کو، اور قرآن الگ کر دوں، اہل بیت الگ کر دوں، اور قرآن کو سینے سے لگا کے کہوں یہی دین ہے۔
قرآن ہی دین ہے. اہل بیت کو مائنس کر دوں، اے شبیر تیری جتی تو جہان واراں. باقر علیہ السلام بھی حافظ قرآن، سجاد علیہ السلام بھی حافظ قرآن. یہ دووے باپ بیٹا چاہتے تھے شام دے بازار چ قرآن پڑھ سکتے سن یا نہیں؟ شبیر نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن پڑھ کے بتایا ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں. تم ہمارے ٹکڑے بھی کر دو تو قرآن ہم سے جدا نہیں، ہم قرآن سے جدا نہیں. اس قرآن نال اپنے آپ نو انج رکھن واسطے زہرا دے لال نے گودی والے بھی دے دیتے نے تے جوانی چڑھ دے بھی دے دیتے.